اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، یہ جو ہم واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مذہب اسکالر استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 5B۔ تو اس میں جو ٹاپک نمبر B ہے وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور سیدنا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم جنگ جمل کو ڈسکس کریں گے کہ جمل کے معاملے میں کیا ہوا۔ اس میں ٹوٹل 6 احادیث آئیں گی اور کچھ احادیث کے نیچے پوائنٹ کی صورت میں اور دیگر احادیث بھی ڈسکس کی جائیں گی۔ تو جمل کا معاملہ میرے بھائیو کچھ یوں ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مکہ شریف حج کے لیے تشریف لے کر گئی ہوئی تھی، تو پیچھے سے جو نا شہادت عثمان ہوگی، تو پھر جو نا وہ ام عائشہ ادھر مکہ شریف سے ہی سیدنا طلحہ زبیر اور ام عائشہ نے لشکر لیا اور ساتھ سے عثمان کو ایک سمجھ کے پوائنٹ بنایا کچھ لوگوں نے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کے عمل درآمد اپنی خواہشات کو مکمل پایت کمیل تک پہنچانے کے لیے ام عائشہ طلحہ زبیر کو ڈال بنایا اور ان کو جمل کی طرف روانہ کر دیا، بصرہ کی طرف، سیدنا علی خلیفہ راشد جو تھے وقت کے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اور اس میں کردار جو تھا مین وہ بنو امیہ کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ام عائشہ طلحہ زبیر کو مس یوز کیا گیا بنو امیہ کی طرف سے۔ تو اس تمام جو حقائق ہیں اس کو جن کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو حدیث نمبر 8 یہ ابو داؤد میں ہے، 4607، اس کا نمبر ہے 4607۔ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ اس قدر تھا کہ اصحاب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل دہک گئے، یوں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اپنی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، حکمران چاہے کوئی سیاہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور ان اختلافات میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، بلکہ ان کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غائبی خبر دی کہ میرے بعد جب خلیفہ راشد خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا کہ خلفائے راشدین کی مدت جو ہے وہ 30 سال ہے، اور خلیفہ راشد جو ہے نا وہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی یہ غائبی خبر تھی کہ میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو ان اختلافات میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یعنی کہ اگر ابو بکر کی کوئی مخالفت کرے تو وہ ابو بکر کا ساتھ دینا، حضرت عمر کی کوئی مخالفت کرے حضرت عمر کا ساتھ دینا، سیدنا عثمان کی کوئی مخالفت کرے سیدنا عثمان کا ساتھ دینا، اور سیدنا حضور مولا علیہ السلام کی کوئی مخالفت کرے تو سیدنا حضور مولا علیہ السلام کا ساتھ دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں غائبی خبر دے رہے تھے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ہر نئے کام سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ساتھ ہی سنن نسائی میں 1579 نمبر ہے 1579 میں کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پرٹیکولر یہ حدیث جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی مخالفت کے اوپر جو بھی طاقتیں اٹھی، جن لوگوں نے بغاوتیں کی، خروج کیا، یہ ان کے متعلق تھی کہ خلفائے راشدین کے خلاف اٹھنے والے جو ہوں گے وہ کیونکہ باغی گروہ ہوگا، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اختلافات میں میرے خلفائے راشدین کی عمل پر سنت عمل پیرا رہنا، کیونکہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑے ہونا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو خلیفہ راشد کے خلاف جو کوئی بغاوت کرتا ہے، اٹھتا ہے، جتھا گتھا بنا گا، تو یہ عمل ہے ہی بدعت۔ حدیث نمبر 9 یہ مسند امام احمد میں ہے، 11307، اس کا نمبر ہے 11307۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف فرما تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اپنی بیوی کے گھر سے، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ چل دیے، یعنی کہ ہم ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر
تو حضرت علی بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک دیا کہ اس کو مرمت کر کے لے کر آؤ۔ حضرت علی آپ کا جوتا مبارک مرمت کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو اصحاب تھے ابوبکر، عمر اور دیگر صاحب، وہ آگے آگے چال دیے۔ تھوڑا سا آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ ساتھ میں حضرت علی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ جوتا مرمت کر کے جب آ جاتے ہیں تو ادھر رکے ہوئے جو اصحاب تھے ابوبکر، صدیق، عمر، دیگر اصحاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ دیکھو تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص ہے جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا، جس طرح مجھے کافروں سے قرآن کی تنزیل یعنی کہ قرآن کو منوانے کے لیے قتال کرنا پڑا، ٹھیک ہے، جو ان لوگوں نے نہیں مانا، اسی طرح تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا، یہ غیبی خبر، تو سارے صحاب جو نا کہ الرٹ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ سیدنا عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ وہ شخص ہے جو میرے جوتے گانٹ رہا ہے، یعنی کہ حضور مولا علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کریں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا نا تو قرآن کو منوانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا، اسی طرح جب مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ شخص یعنی کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ تو یہ بہت بڑی بھائیوں میرے ایک یعنی کہ ایک حقائق ہے، حضرت علی کے حق ہونے کی یہ دلیل ہے جنگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں سے قتال کریں گے قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ تو اب جو لوگ یعنی کہ سعودی عرب کے ریال حلال کر رہے ہیں اور بعد جو ہے نا وہ اپنا ایران کے ریال حلال کرنے کے چکروں میں کہتے ہیں جی حضرت علی جو نا وہ پچھتاتے تھے بعد میں جی کہ کاش میں جنگ جمل صفین نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ تو وہ جس روایت سے یعنی کہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں بنتا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضرت علی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں سے قرآن کی تفسیر کی خاطر قتال کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، جس کو بشارت دے رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے، تو وہ خوش نصیب کیا اپنے یعنی کہ اس ڈیوٹی کو پورے کرنے کے بعد وہ یعنی کہ پچھتائے گا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت علی کی، حضرت علی وہ کام کر کے پچھتائیں گے کہ کاش یہ میں کام نہ کرتا، ٹھیک ہے، نہیں۔ حضرت علی اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ یہ وہ مسلمان ہیں یعنی کہ حضرت علی نے یعنی اپنے ظاہر 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اسلام کو زیرو سے ہیرو بنایا، اتنی جنگیں حضرت علی نے جتوائیں، اتنی جنگیں جتوائیں، ہر جنگ میں شرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر، ٹھیک ہے، سوائے ایک جنگ کے جب وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے چھوڑ گئے تھے پچھلے ایئر کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، وہ جنگ سے صرف آپ رہے ہیں، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے علیہ السلام، وہ بھی آپ نے بڑی حضرت علی کو الحمدللہ یعنی کہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت علی اصل میں اس وجہ سے چاہتے تھے کہ میں اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ میں یعنی کہ اسلام کا وہ اسپائی ہوں جس نے اسلام کو زیرو سے ہیرو ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اسلام سے اتنی ایفرٹیں پٹ کی ہیں، ان لوگوں کو سے ساتھ قتال کیا ہے، ان کو کفار سے اسلام میں داخل کیا ہے، اسلام سے داخل کرنے کے بعد بھی اب مجھے ان مسلمانوں سے قتال کرنا پڑا ہے قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ تو حضرت علی اس وجہ سے افسوس کرتے تھے کہ کاش میں اس دن نہیں فوت ہو جاتا جس دن اسلام 3 بریادوں میں غالب آ گیا، اسلام کی دعوت عام ہوگی، اسلام پھیل گیا پوری دنیا میں، تو میں اس کے بعد میں فوت ہو جاتا، تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ مجھے اب اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف قتال کرنا پڑتا قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ تو وہ اس طرح افسوس کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی حضرت علی کی، اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ افسوس کرتے تھے کہ کاش مجھے یعنی کہ جنگ جمل صفین نہروان سے پہلے یعنی کہ میں اس دنیا چلا جاتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خوش نصیب ہے، حضرت علی ہے وہ شخص جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا۔ تو میں آپ کو اس طرح تو پھر بھائیو پھر اب دیکھیں کہ جو قرآن میں آیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، جب اللہ تعالیٰ ذات نے فرشتہ بھیجا کہ مریم علیہ السلام کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں گی، تو جب فرشتہ اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا عطا کریں گے جو اللہ کی نشانی ہوں گے، تو ظاہر اب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
ہم آپ کو بیٹا دیں گے جو اللہ کی نشانی ہوں گے. تو جب حمل کا معاملہ ہوا تو حضرت مریم السلام کے جب یعنی کہ بچے کے اثار آپ کے جسم سے ظاہر ہوئے. جس طرح جب یعنی کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو حضرت مریم السلام نے کہا کہ کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ حضرت مریم السلام اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو لہٰذا اس بیٹے کی پیدائش کی وجہ سے میں مر جاتی. گویا اللہ تعالیٰ کی بشارت دینے کی وجہ سے یعنی کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ یہ بشارت مجھے نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بشارت دینے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی تھی کاش میں اس دنیا سے اس دن سے پہلے ہی مر جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے بشارت نہ دیتے. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ میرا جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. وہ اس وجہ سے ڈرتی تھی, اس وجہ سے وہ کہتی تھی کہ اس دن سے پہلے میں اس دنیا سے چلی جاتی کہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی. اب میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو بیٹا ہو گیا تو لوگوں کو میں کیسے گائیڈ کروں, کیا جواب دوں گی کہ لوگ تو کہیں گے کہ بغیر شادی کی بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو لوگ سوال کریں گے نا. آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح ہو جائے معاملہ تو لوگوں کو کوئی فیس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو حضرت مریم علیہ السلام بھی اس وجہ سے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس دن سے پہلے ہی فوت ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا, یعنی کہ لوگوں کو فیس کرنے کی وجہ سے, نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی تھی اس بشارت کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے تو لہٰذا میں اس بشارت کی وجہ سے پہلے فوت ہو جاتی. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا, وہ اللہ کی نیک بندیاں تھی, اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عزت بخشی. تو اسی طرح میرے بھائیو حضرت علی بھی اس وجہ سے کہہ رہے تھے کاش میں اس دنیا جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر یعنی کہ ان لوگوں کو کفار کو مسلمان کیا. اب کہہ رہے تھے انہی مسلمانوں سے مجھے جنگ کرنی پڑ رہی ہے قرآن کی تفسیر کی خاطر, تو لہذا جب میں نے ان کو کفار سے مسلمان کیا اسی وقت مجھے موت آ جاتی نہ کہ پھر دوبارہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتا. تو یہ وجہ تھی کہ حضرت علی اسی وجہ سے کہتے تھے کہ کاش میں دنیا سے یعنی کہ جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال سعودی عرب کے اور ایران کے ریال حلال کرنے کے چکروں میں یہ یعنی کہ حضرت علی کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے قرآن سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دی کہ معاملہ یعنی کہ کیا مطلب بنتا ہے کس چیز کا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال الحمد روز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ جو ریال آپ کھانے حلال کرنے کے چکر میں اس قسم کی باتیں بناتے ہیں نا کہ یہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ ریال سعودی عرب کے اور جو ایران کے ہیں یہ حلال ہوئے یا حرام ہوئے. حدیث نمبر 10 یہ صحیح بخاری میں 3743 کا نمبر ہے 3743. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا اور میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھی اور دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک شخص کی صحبت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور مجھے ابو دردہ جیسے نیک سابق صحبت ملی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کدھر سے آیا, تو میں نے کہا کہ میں کوفہ شہر سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کوفہ میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نہیں ہیں جو سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک عثمان اٹھایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوفہ میں یعنی کہ حذیفہ بن یمان جیسے صحابی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز ان کو بتائے اور کسی صحابی کو نہیں بتائے؟ تو انہوں نے کہا جی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کوفہ میں عمار بن یاسر جیسے صحابی جلیل قدر نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں, موجود ہیں. تو پھر ان کے بریکٹ میں انہوں نے کہا پھر پائی تھے کہ لے آنا آئے ہو ادھر جلیل و قدر صحابہ سے موجود ہیں تو پھر اتنے یعنی کہ انہوں کو رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عمار بن یاسر وہ پرسنالٹی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو شیطان سے پناہ عطا فرمائی کہ آپ کی رائے شیطان کی چال بازیاں اس سے پاک ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کی رائے حق کی ہوگی, آپ کی رائے کو شیطان کی رائے سے محفوظ کیا. تو آپ دیکھیں کہ جنگ جمل میں جو نا وہ عمار بن یاسر جو تھے نا وہ حضرت علی کے سپاہی تھے, بلکہ جنگ جمل ہارنے کا طلحہ زبیر عماشہ کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا نا وہ عمار بن یاسر سے. عمار بن یاسر لڑے تھے حضرت علی کی طرف سے, اور جب طلحہ زبیر اور عماشہ دیکھتے تھے کہ عمار بن یاسر جو نا وہ حضرت علی کی طرف سے لڑا ہے, جب اس کو دیکھتے تھے تو ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا تھا. صحیح بخاری میں 2812 کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار تو اس کو جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ گروہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو جب وہ طلحہ زبیر عماشہ دیکھتی تھی کہ عمار تو کہیں ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ تو ہم باغی جماعت تو ہم ہو گئے پھر دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. تو یہ
جنگ جمل بھی، جنگ جمل میں بھی ہارنے کا جو بہت بڑا یعنی کہ مسئلہ بنا نا، وہ عمار بن یاسر کا سیدنا حضور مولا علیہ السلام کی طرف سے لڑنا، اور یہ حضرت علی کی حق کی دلالت ہے۔ حدیث نمبر 11، یہ صحیح بخاری میں 7100، اس کا نمبر ہے 7100۔ ابو مریم اسدی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل کا مسئلہ بنا تو ام عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اپنا لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے بھائیو دیکھو نا کہ اگر قصاص عثمان کا مسئلہ تھا تو ام عائشہ، طلحہ، زبیر لشکر لے کر مدینہ شریف آتے، امیر المومنین سے آگے مسئلہ ڈسکس کرتے، سیدنا حضور مولا السلام، کیونکہ وہ مدینہ میں تھے، امیر المومنین مدینہ شریف میں آتے، کوفہ آ کے ادھر ڈسکس کرتے۔ آپ بصرہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی یعنی کہ بصرہ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اندر بیچ میں کچھ بنو امیہ نے کوئی ایسے یعنی کہ معاملات رکھے تھے، اپنی خواہشات کی ان کی، اور ام عائشہ، طلحہ، زبیر کو مس یوز کیا انہوں نے۔ بعد میں ام عائشہ کو جب پتہ چلا تو وہ ام عائشہ شرمندہ بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، بلکہ پھر وہ ساری زندگی ام عائشہ جو ہے وہ شرمندہ رہی ہیں کہ میں نے حضرت علی کے خلاف جنگ جمل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بس وہ یعنی کہ چند جو بنو امیہ کے معاملات تھے اس طرح، وہ ان کی چال بازیوں میں آ گئی، طلحہ، زبیر اور ام عائشہ، اور حضرت علی سے بھی جنگ جمل کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو جب وہ یعنی کہ ام عائشہ، طلحہ، زبیر وہ جنگ جمل کے لیے بصرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو سیدنا حضور مولا السلام نے بھی عمار بن یاسر اور امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، ادھر جا کر یعنی کہ جنگ کے لیے کوئی فوجیوں کی مدد وغیرہ لے کر آؤ، ان سے کہو کہ ہماری ہیلپ کرو، کیونکہ ام عائشہ جو نا وہ لشکر لے کر روانہ ہو گیا بصرہ کی طرف، ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے نا، فوجیوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو جب گئے تو امام حسن، عمار بن یاسر نے کوفیوں کو اکٹھا کیا، ممبر لگایا اور امام حسن کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے۔ اب دیکھیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں عمار بن یاسر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنا کہا کہ یہ شیطان کی پناہ سے محفوظ ہے عمار بن یاسر، اتنی فضیلت ہے۔ تو وہ انہوں نے اہل بیت کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے، کیونکہ عمار بن یاسر جانتے تھے کہ ہم ہیں اصحاب، ابوبکر، عمر، عثمان، عمار بن یاسر، یہ جتنے بھی اصحابی ہیں نا، یہ اصحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتے ہیں، ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس سے بنتے ہیں صحابی۔ لیکن جو اہل بیت ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے صحبت کبھی بھی بھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کوئی بھی ہے اس دنیا میں، جتنا مرضی اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر مال جان سب کچھ لٹا دیا، اسلام کو ترقی دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا مرتبہ اسلام میں بلند رکھا، اس کو طرح طرح کے القابات ملے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اوپر تو بہت بڑی بات ہے نا، تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو امام یزید اور امام حسین دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو شرم کرنی چاہیے ان کو۔ یزید کا کیا مقابلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ ادھر میرے بھائیو عمار بن یاسر جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ امام حسن کے برابر میں نہیں بیٹھے، اوپر امام حسن کو بٹھایا، نیچے خود بیٹھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کا ادب و احترام کہ ان کے برابر بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دنیا میں سب سے افضل جو شخص ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین، حضرت علی کی حدیث کے تحت انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو، آپ کے اہل بیت کو خوش رکھو، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق تو وہی پتا تھا کہ ہم اصحاب ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کا برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اصحاب بنتا ہے، ایمان قبول کیا، صحبت کی، اسلام کی ترقی میں کام کیا، مدد کی، اصحاب بن گیا، ان کا مقام مرتبہ فضائل اللہ نے اور اس کے رسول نے کو بتا دیے۔ لیکن کوئی بھی صحاب جتنا مرضی بلند ہو، وہ اہل بیت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور مولا علیہ السلام علیہ، ٹھیک ہے۔ تو امام یعنی کہ سیدنا عمار بن یاسر جو تھے نا، انہوں نے اہل بیت کا پورا یعنی کہ اپنا ادب و احترام کیا، کیونکہ وہ ادب و احترام کرنا جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا۔ تو بہرحال عمار بن یاسر نے خود امام حسن کو اوپر بٹھایا ممبر کے، خود نیچے بیٹھ گئے اور خطبہ دیا کہ دیکھو ام عائشہ جو ہے نا، وہ ام عائشہ، طلحہ، زبیر وہ اپنا لشکر لے کر جنگ کے لیے بصرہ روانہ ہو گئی ہیں، امیر المومنین سیدنا حضور مولا علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ تو ایک بات یاد رکھو، عمار بن یاسر نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اما عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یعنی کہ اگرچہ وہ جنگ کر رہی ہیں لیکن اس سے ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی، وہ دنیا اور آخرت میں
تمہارے نبی کی بیویاں جنتی عورت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو یا ام عائشہ کی پیروی کرتے ہو. یعنی کہ حضرت علی کی پیروی کرنے کو عمار بن یاسر نے کہا کہ یہ اللہ کی پیروی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں آنا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہیں، تو حکمران تھے حضرت علی، خلیفہ راشد تھے. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم حضرت علی کی پیروی کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی تعالیٰ کی پیروی کرتے ہو یا ام عائشہ کی پیروی کرتے ہو. اب اس حدیث میں 2 پوائنٹ بھی ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ صحیح بخاری میں 4425، اس کا نمبر ہے 4425. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں، دماد رسول ہیں، اور دوسری طرف اما عائشہ ہیں، طلحہ زبیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین بیوی ہے، طلحہ زبیر جنتی صحابی ہیں، تو میں اما عائشہ کا ساتھ دوں، اپنی ماں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا، یا حضرت علی کا ساتھ دوں؟ کس کا ساتھ دوں؟ کہ میں الجھن میں ان کے پریشان ہو گیا. تو پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم کسی عورت کو اپنا سربراہ بنا لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں نے دیکھا کہ اما عائشہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دنیا و آخرت میں جنتی عورت ہے، لیکن وہ ایک جنتی عورت ہے، جنتی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ ایک عورت ہے. اور حضرت علی دماد رسول ہیں، خلیفۃ الراشد ہیں، تو وہ ایک مرد ہیں، تو لہٰذا انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا اس حدیث کے تحت. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ نمبر 2 یہ المستدرک الحاکم میں ہے، 4628 کا نمبر ہے 4628. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو ثابت بیان کرتے ہیں کہ جنگ جبل میں حضرت علی کا سپاہی تھا، حضرت علی کی طرف سے میں لڑا تھا، اور لڑتے لڑتے میں نے جب اما عائشہ کو دیکھا نا تو میری نظر جب اما عائشہ پر پڑی کہ یہ تو اما عائشہ سے ہم لڑ رہے ہیں جنگ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، اور ہم اپنی ماں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا وسوسے میں آ گیا کہ میں کس کا ساتھ دوں، حضرت علی کا ساتھ دوں یا اما عائشہ کا ساتھ دوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نا تھوڑا کہ وسوسے میں آ گیا. تو پھر بہرحال ظہر کے وقت میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی کے ساتھ دوں گا. تو جب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی کے ساتھ دوں گا، میں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، جنگ جمل ختم ہوگی. تو پھر وہ آئے اپنا مدینہ شریف ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارک ہے، ٹھیک ہے، ام سلمہ کے پاس آئے، یہ سارا قصہ سنایا کہ میں نے یعنی کہ یوں میں اپنا جنگ کر رہا تھا، تو میں نے اما عائشہ کو دیکھا تو میرے دل میں وسوسہ آ گیا کہ میں اما عائشہ کا ساتھ دوں یا حضرت علی کا. تو پھر میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دیتا ہوں. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا تم نے اچھا کام کیا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے میرے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے. تو الحمدللہ یہ بھی حضور مولا علیہ السلام کی حقانیت کی دلائل ہیں. حدیث نمبر 12 یہ مسند امام احمد میں ہے، 24299، اس کا نمبر ہے 24299. سیدنا قیس تابعی کہتے ہیں کہ جب ہم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے نا، جنگ جمل کے لیے، تو بصرہ کی طرف، تو راستے میں ہم نا بنو عامر کے گاڑ کے اوپر پہنچے، تو وہاں نا کچھ کتے بھونکے، کافی زیادہ کتے بھونکے. جب کتے بھونکے نا تو اما عائشہ نے کہا یہ کون سا چشمہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اما جان یہ حوض کا چشمہ ہے. جب اما عائشہ نے یہ سنا نا کہ یہ حوض کا چشمہ ہے، اما عائشہ نے کہا کہ میں نے فوراً واپس جانا ہے، میں نے جنگ کے لیے نہیں جانا، میں نے فوراً واپس جانا ہے. تو بارہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اما جان اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ کا جانا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو دیکھ کر کوئی صلح کی گنجائش نکلے مسلمانوں کے درمیان کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری اما جانا، لہٰذا لڑتے نہیں، صلح کر لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو آگے جانا چاہیے تھا، آگے چلیں. تو پھر بہرحال اما عائشہ سیدنا طلحہ زبیر کے ساتھ اپنا جنگ جمل کی طرف گئے. ٹھیک ہے نا. اس نیت سے طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی نیت نیک تھی کہ اما عائشہ جو نا وہ ان کو دیکھ کر صلح کی گنجائش نکلے. اما عائشہ بھی اس لیے کی کہ مجھے دیکھ کر صلح کی گنجائش نکل آئے گی. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے جو یہ کہا نا کہ میں اپنے واپس جانا ہے، یہ کس وجہ سے تھا کہ ایک دن ہم بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میری اس بیوی کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے، یعنی کہ مقام حوض پر اس کے اوپر کتے بھونکیں گے. تو یہ حدیث تو یعنی کہ میرے اوپر فٹ ہوگی. اما عائشہ نے کہا، تو اما عائشہ نے اسی وقت واپس جانے کا ارادہ کر لیا. یعنی کہ اما عائشہ کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا نہیں کرنی، حضرت علی حق پر ہی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک حدیث ہے، دلیل ہے حضرت علی کی کہانیت کے اوپر. اما عائشہ تو واپس جانا چاہتی تھی،
عماشہ تو پتہ چل چکا تھا کہ حقانیت حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ حدیثیوں کو میرے پر فٹ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیں یعنی کہ وہ سمجھانا یہی چاہ رہے تھے کہ اس میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس کے اوپر حوض کے کتے بھونکیں گے. تو یہ حضرت علی حق پر ہے، ان کی حقانیت کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال نیک نیتی کے ساتھ گئے، طلحہ زبیر بھی نیک نیتی کے ساتھ تھے، لیکن بنو امیہ کے کچھ چال باز تھے جنہوں نے چال کھیلی تھی ساری، ٹھیک ہے. تو اسی حدیث کا آگے یعنی کہ 4 پوائنٹ ہے نیچے. اور پوائنٹ نمبر 1، یہ مسند امام احمد میں 27242 کا نمبر ہے 27242. ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، یعنی کہ رنجے کشے والا معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبی خبر دی نا یہ جنگ جمل کے متعلق کہ علی ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، یعنی کہ رنجش والا جنگ. تو حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اور عائشہ کے خلاف درمیان جنگ ہوگی. تو حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، جب ایسا ہو تو تو اپنی ماں عائشہ کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا. یعنی کہ حضرت نے کہا کہ نہیں علی، تو بدبخت نہیں ہوگا، یعنی کہ حضرت علی حق پر ہی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تیری اور اما عائشہ کے درمیان لڑائی ہو علی، تو حق پر ہی ہوگا، لیکن اما عائشہ کو بھی یہ تیری ماں ہے، اس کو پناہ گاہ تک پہنچا دینا. پوائنٹ نمبر 2، یہ مجموع الزوائد میں ہے، 12226 کا نمبر ہے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھے اس اپنی بیوی کا نام معلوم ہو جائے کہ جو اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جائے گی جس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور حوض کے کتے اس کے اوپر بھونکیں گے، اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں قتل و غارت عام ہوگی، قتل و غارت ہو رہی ہوگی، اور وہ بال بال بچ جائے گی. تو یہ غیبی خبر بھی عائشہ کے متعلق تھی. عائشہ جب مقام حوض پر پہنچی تو کتے بھونکے، جس اونٹ پر تھی اس کے چہرے پر بہت زیادہ بال تھے، ارد گرد قتل و غارت ہو رہی تھی جنگ جمل میں. تو حضرت علی نے بھی عائشہ کو بچا کر پناہ گاہ تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا. تو اب میرے بھائیو، جب عائشہ نے یہ جنگ جمل کی، تو جنگ جمل کے بعد تو پھر عائشہ جو نا وہ ان کو عائشہ کو سمجھ آ گئی. عائشہ نے پھر کبھی بھی قصاص عثمان کا مطالبہ نہیں کیا حضرت علی سے، کیونکہ عائشہ کو پتہ چل گیا تھا یہ قصاص عثمان صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں چکر کچھ ہو رہا ہے بنو امیہ کا، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ شرمندہ بھی ہوئی اپنی اس یعنی کہ جنگ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی کی، بلکہ پھر وہ وفات تک شرمندہ نہیں ہے اپنی یعنی کہ اس جنگ جمل والی جو انہوں نے معاملہ کیا تھا حضرت کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا، جنگ کرنے کے لیے گئی. بہرحال جنگ کا ارادہ تو انہوں نے پہلے ہی پورا کر دیا تھا، وہ ادھر حوض کے اوپر کتے بھونکے. بہرحال سیدنا طلحہ زبیر نے نیک نیتی کے ساتھ لے کر گئے کہ جا کر آپ جب درمیان ہوں گی مسلمانوں کے تو مسلمان اصلاح کر لیں گے، صلح کر لیں گے. اب عائشہ بھی اسی بنیاد کے اوپر چلی گئیں کہ ٹھیک ہے مجھے دیکھا صلح آ جائے گی، لیکن صلح نہیں ہوئی، وہ قتل و غارت ہوگی. تو پھر عائشہ نے وہ شرمندہ بھی ہوئی اپنی اس یعنی کہ جنگ کے اوپر، اور توبہ بھی کی. اور پھر بعد میں ساری زندگی عائشہ نے کبھی بھی عثمان کے ساتھ عثمان کا نام نہیں لیا کہ ہم نے حضرت کے ساتھ سے عثمان لینا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا سارا معاملہ کہ یہ جو نا وہ سمجھ لو کہ بنو امیہ کی چال تھی ساری کی ساری، انہوں نے ڈونگر چایا تھا یہ، اور عائشہ طلحہ زبیر کو مس یوز کیا. اور بلکہ وہ عائشہ تو اپنی وفات کے وقت بھی یعنی کہ انہوں نے اس سے جو نا وہ اب جنگ جمل والے معاملے کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے بخاری میں، یہ حدیث ہے عائشہ کا قول 1391 کا نمبر ہے 1391 کہ عائشہ جو نا جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ نہ دفن کرنا. 3 ہستیاں کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر. مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا بقیع گرگد میں، جہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دفن ہیں. تو پھر ساتھ میں فرما دیا کہ میں ان ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی، یعنی کہ میں ان ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اب دیکھیں کہ نبی عائشہ نے یار کیوں یہ جملہ بولا کہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اس کی حقیقت اگلی ترک میں آ رہی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37732 کا نمبر ہے 37772. سیدنا قحطابی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عائشہ کا وقت قریب آیا وفات کا تو آپ نے یہ سارا واقعہ رپیٹ کیا، روایت رپیٹ کی کہ عائشہ نے کہا کہ مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے بقیے گرکت میں دفن کرنا میری سوکروں کے ساتھ، کیونکہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. وہ یہ جملہ جو ہے اس میں کچھ بند ہے کہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. کیوں؟
آگے اس میں آتا ہے اگلی مصنف ابن شیبہ میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سردرد ہو گیا ہے، اور وہ جو نیا کام سردرد ہوا تھا وہ جنگ جمل والا معاملہ تھا۔ اب معاشہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن ہو کر جو مجھ سے نیا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سردرد ہو گیا تھا اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے بھائیو اس جو معاشہ کے یہ جو ہے نا مصنف ابن شیبہ میں کہ معاشہ نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا تھا، تو لہذا مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، کیونکہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان یہ بڑھانا چاہتی، کیونکہ میں ان کے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن ہو کر اپنی اس جنگ جمل والی غلطی کے اوپر اس طرح پردہ نہیں ڈالنا چاہتی، ٹھیک ہے نا، بلکہ انہوں نے توبہ کی، شرمندگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کی۔ اب اس غلطی جو تھی نا، اس نئے کام سے مراد کیا چیز ہے، یہ میرے بھائیو ورلڈ بائی ورلڈ میں کومنٹ پر کے بتانے لگا ہوں کہ عماشہ نے یہ جو اقرار کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا تھا، اس سے مراد جنگ جمل ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو محدث اعظم سعودی عرب امام محمد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری، انہوں نے اسی طرح کے نیچے ورلڈ بائی ورلڈ کومنٹ میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، اس نئے کام سے آپ رضی اللہ عنہ کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ اس سفر پر بہت شرمندہ تھی اور اپنے عمل پر توبہ بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نیک نیتی سے ہی کیا تھا۔ بالکل اسی طرح سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور دیگر کبار صحابہ نے بھی نیک نیتی کے ساتھ بلائی کی امید پر اصلاح کی غرض سے اس سفر میں شرکت کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو نیا کام ہے نا، ماشاء کے جو نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں جنگ جمل میں شرکت تھی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے اس کے اوپر شرمندگی بھی اختیار کی، بعد میں توبہ بھی کی، لیکن انہوں نے یہ سفر نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ یوں جب دیکھیں نا خوف کے مقام کے اوپر جب پتہ چل گیا عائشہ کو کتے بھونکے، تو عائشہ کہا میں تو ضرور واپس ہی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا طلحہ زبیر نے کیا کہا کہ ہاں آپ آگے چلیں، آپ کو دیکھ کر مسلمانوں کے درمیان صلح ہوگی، یعنی کہ نیک نیتی تھی تینوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ آگے کمنٹ کرتے ہیں، اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو انہیں تو واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن احادیث میں آیا کہ وہ واپس نہیں گئی۔ یہ بات تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان کو زیبا نہیں تھی۔ اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کمال والی ہر صفت ہی پائی جاتی ہو۔ یاد رکھیں لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی سنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام ہستیوں کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں شیعہ کی طرح معصوم اماموں کے صف میں لا کر کھڑا کر دے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پتہ چل گئی عائشہ کو کہ حدیث اوپر کتے بھونکیں گے، تو یہ لہٰذا عائشہ کو واپس جانا چاہیے تھا، تو عائشہ نہیں گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ تو آپ کی شان کو زیبا نہیں دیتی، آپ کو واپس ہی جانا چاہیے تھا، اگرچہ طلحہ زبیر نے مجبور کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہمارا جواب یہ ہے کہ عائشہ جو ہے نا وہ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو لہٰذا ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی جو کوئی بھی ہو اصحاب سے غلطی نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ شیعہ تو اپنے 12 اماموں کو صرف معصوم مانتے ہیں، باقی تو کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، اور ہمارے اہل سنت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ہر صحابی کو معصوم مانتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی اصحاب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ صرف 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، تو ہی تو شیعہ نو 6 ہاتھ گے کہ ہر صحابی کے بارے تو اڑائی نظریہ کہ انہوں کو غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں شک نہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج اصل میں خطا ہی پر مبنا تھا، اس لیے جب ان کو مقام حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا معلوم ہوا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کا ارادہ ترک کرنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عائشہ کا یہ جو خروج تھا نا، یہ غلطی یعنی کہ یہ خطا تھی، خطا پر مبنی تھا، جو انہوں نے جنگ جمل میں حضرت کے خلاف یعنی کہ یہ ایکشن لیا جنگ جمل کے لیے روانہ، یہ عائشہ کا یہ خروج تھا، یہ خطا پر مبنی تھا، لیکن انہوں نے
واپس جانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ملی کہ حوض کے مقام حوض کے اوپر کتے بھونکیں گے، تو انہوں نے پتہ چل گیا، انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. لیکن طلحہ زبیر نے کہا کہ نہیں اما جان، آپ کا وہاں جانے سے مسلمانوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے، لہذا آپ جائیں. تو لہذا وہ نیک نیتی کے ساتھ پھر آگے گئیں. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنے اس اتحاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو ضرور خطا پر قرار دیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون ہوا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ سیدنا زبیر بھی اگرچہ وہ صلح کے لیے ہی لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ بھی خطا پر تھے. وہ کہتے ہیں عقل بھی چیز مانتی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑن نا تو ایک نو خطا تے مننا ضروری ہے، نہیں تو انہیں لوگوں کا خون ہے وہ یعنی کہ وہ کھاتے چ پانا جی. کہتے دیکھو نا، حضرت علی دے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوائیں لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، تو دونوں ایک نو خطا تے مننا ضروری ہے، ورنہ جڑے انہیں مسلمان شہید ہوئے نے وہ کسی کھاتے چ کدے چ پانے جی. اے کہنا چاہ رہے ہیں سر. اور بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اتحاد اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. اس کے بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں. ایک دلیل ان کا اپنے اس خروج پر نادم ہونا ہی ہے، اور یہی ندامت ان کے فضل و کمال کو زیبا بھی ہے. ان کی یہ اتحادی خطاؤں میں سے ایک تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عائشہ کا یہ جو اتحاد تھا نا، یہ خطا پر مبنی تھا. یہ ان کا اتحادی خطا تھی جو جمل کے لیے حضرت علی کے خلیفہ راشد کے خلاف گئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں کہ عائشہ کا جو خروج تھا کہ خطا پر مبنی تھا، لیکن سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ عائشہ خود اس کے اوپر شرمندہ تھی اور انہوں نے توبہ بھی کی، اور ساری زندگی پھر اس معاملے کے اوپر وہ شرمندہ رہی، توبہ کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور. یہی دلیل کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ جیسے یہ شخصیت ہے، ان کی یہ صفت کمال کو یہی چیز زیبا دیتی ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، توبہ کرے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے. شیطان ابلیس نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ توبہ نے کی، آگے جسٹیفیکیشن شروع کر دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عائشہ نا، ان کو زیبا بھی یہی دیتا تھا کہ جب ان کا یہ اتحاد خطا پر مبنی تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ طلب کرتی. یہی ان کی شان کو زیبا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کا اتحاد تھا، تو لہٰذا عائشہ نے اگر اتحاد کیا تو ان کا اتحاد جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا، خطا پر مبنی تھا، لیکن ان کو ایک اجر ملا. ان کی یہ خطا اتحادی خطاؤں میں سے ایک خطا تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس سے ایک اجر بھی ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عائشہ نے جمل میں خروج کیا حضرت کے خلاف، یہ اتحادی خطا تھی. تو اتحادی خطا پر نہ صرف توبہ معافی مل جاتی ہے بلکہ ایک اجر بھی ملتا ہے. تو یہ اب جو انہوں نے کہا کہ اما عائشہ اتحادی خطا پر تھی لیکن اس کے باوجود ان کے ایک اجر ملا. تو یہ اب شیخ البانی کے کمنٹ ہیں، ان کا اپنا اتحاد ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے اپنا 7352 نمبر 7352 کہ اگر وقت کا حاکم اتحاد کرے، اس کا اتحاد صحیح ہو تو اس کو 2 گنا اجر، اور اگر اس کا اتحاد غلط ہو تو 1 گنا اجر ملتا ہے، 1 گنا اجر ملتا ہے. تو اس وقت جو جمل میں حضرت علی اور عائشہ جو تھے نا، یہ حاکم وقت حضرت علی تھے. اگر حضرت علی اتحاد کرتے اتنا کہ ان کا اتحاد غلط ہوتا تو ان کو 1 گنا اجر ملنا تھا کیونکہ وہ وقت کے حاکم تھے. اما عائشہ تو وقت کی حاکم ہی نہیں تھی، وہ تو خلیفہ راشد نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ امام اپنا شیخ ناصر الدین البانی جو سعودی عرب کے محدث اعظم ہیں، بعد میں سعودی عرب سے نکال دیے گئے، ان کا یہ موقف ہے کہ عائشہ کو 1 اجر ملا. لیکن یہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر وقت کا حاکم اتحاد کرے، یعنی کہ اگر حضرت علی اتحاد کرتے ہیں عائشہ کے خلاف جو جنگ ہوئی جمل، تو اس میں اگر حضرت علی غلطی پر ہوتے کیونکہ وہ وقت کے حاکم تھے تو حضرت علی کو 1 گنا ثواب ملتا، اگر وہ صحیح ہوتے 2 گنا ملتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے سارے کی ساری آپ کو چیزیں جنگ جمل کے حوالے سے کلیئر کی کہ کس طرح عائشہ سیدنا طلحہ زبیر کو بنو امیہ نے مس یوز کیا اور حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا. بعد میں عائشہ سیدنا طلحہ زبیر کو پتہ بھی چل گیا اور وہ شرمندہ بھی ہوئی، توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ کے حضور عائشہ نے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں بنو امیہ کے ساتھ جتنے بھی وفا کی نا، بنو امیہ نے اس سے بے وفائی کی. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خود ہی دیکھ لیں، سیدنا طلحہ زبیر یعنی کہ بنو امیہ کے یعنی کہ چال بازیوں میں آ کر حضرت علی کے خلاف گئے، اور جنگ جمل میں ہی جو ہے نا وہ مروان بن حکم جو سب سے بڑا سرگنا تھا حضرت علی کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے والے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت علی کے خلاف بھڑکانے والے جو لوگوں کو بھڑکا رہا تھا،
جنگ جمل میں سیدنا طلحہ زبیر عائشہ اور ساتھ میں جو اور لوگ تھے، جو سب سے زیادہ ہوا دینے والا تھا نا کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرو، اس جنگ کو سب سے زیادہ جس نے ہوا دی تھی وہ مروان بن حکم تھا، بنو امیہ میں سے تھا. اس نے خود ہی طلحہ زبیر کو اپنا طلحہ کو یعنی کہ نا جنگ جمل میں تیر مار کے شہید کر دیا. یعنی کہ اس نے خود ہی سیدنا طلحہ زبیر عائشہ اور دیگر لوگوں کو ورگلا کر حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا، بسا روانہ کیا، اور پھر دوران جنگ ہی جن لوگوں کو آگے کیا اور پیچھے سے پیٹھ پر وار کیا، اور ان لوگوں کو یعنی کہ طلحہ کو بیچارے کو اللہ تعالیٰ پہ اوپر رحم کرے، وہ جنتی صاحب بھی ان کو شہید کر دیا گھٹنے میں تیر لگا کر. یہ حدیث 13 نمبر ہے. المستدرک حاکم میں 5591 اس کا نمبر ہے 5591. سیدنا قیس بن حازم تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود مروان بن حکم کو دیکھا کہ اس نے جنگ جمل میں سیدنا طلحہ کو تیر مارا، ان کے گھٹنے میں لگا اور اسی گھٹنے میں وہ تسبیح کہتے ہوئے شہید ہو گئے. اندازہ لائیں بنو امیہ دا کہ خود ہی بندیاں نوں تیار کیتا حضرت کے خلاف لڑنے واسطے، ورگلا کے سیاسی چال چال کے جو لڑنے والے میدان واسطے آئے نے حضرت علی کے خلاف لڑ رہے نے تو پچھوں وار کر کے تیر مار کے خود ہی شہید کرتا. تو بنو امیہ میرے بھائی جنہاں نے بنو امیہ نے وفا کی نا، بنو امیہ نے انہوں نے وفا کا کوئی صلہ نہیں، قتل ہی کروایا. عبداللہ بن عمر دیکھ لیں، بنو امیہ نے یزید کی بیعت بھی کر لی عبداللہ بن عمر نے، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں ایسی بنو امیہ کے مروان نے حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن عمر کو وہ نیزہ مروا کے نا وہ شہید کروا دیا، ٹھیک ہے نا. تو بعض صحاب نے اگر بنو امیہ کی چالوں میں آ کر ان کا ساتھ دے بھی دیا نا، انہوں نے بدلے میں ان کو موت ہی دیا، صلہ کسی کو نہیں دیا کسی قسم کا بھی. اور بعض لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ چال باز ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ پیچھے بھی ہٹ گئے. تو برا یہ میرے بھائیو جنگ جمل تھی. تو جنگ جمل میں یہ اصحاب کا جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، غلط یعنی کہ غلط ان کو گائیڈ کیا جانا، تو ان کے بارے میں یہ ہے اپنا مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,821 نمبر 37821 میں، ٹھیک ہے نا. کہ سیدنا علی بن ابی طالب بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا نا، اور ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے، بائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر جو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ یعنی کہ طلحہ زبیر حضرت علی کے خلاف عائشہ جنگ کے لیے نکلے، بنو امیہ نے ان کے یعنی کہ درمیان غلط کاریاں ڈال دیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جنگیں کرنے لگ پڑے. تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان جو رنجشیں ڈالی گئی تھی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے گا اور ہم سب بائی بائی ہوں گے. اب دیکھیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ سیدنا عثمان اور میرے درمیان جو رنجش ڈالی گئی، اب سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درمیان کیا رنجشیں تھیں، اس کو ہم آگے ٹاپک رکھیں گے شہادت عثمان جو آ گیا ہے. شہادت عثمان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے آپس میں کیا رنجش تھی جس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کھینچ کے نکال دے گا اور یہ دونوں بائی بائی ہوں گے.